بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک وسیب ٹریولنگ ویب کی طرف سے آپ کو طالبان میں بٹی قدر خدمت ہے۔ قلعہ کرجائی، کرجائی گاؤں میں قلعہ کرجائی ہے، اسی نسبت سے اسے کرجائی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قلعہ اپنی مضبوطی اور رہنمائیوں میں بے مثال، مگر وقت کے تھپیڑوں اور حکومت وقت کی عدم توجہی نے اس کی یہ حالت کر دی۔ آج ہم اس خوبصورت قلعہ نما کھنڈر میں موجود ہیں۔ اس قلعے کو اکبر بادشاہ نے تعمیر کروایا تھا۔ کوٹلی سے یہ 35 کلومیٹر دور ہے۔ وادی بنا کے خوبصورت قلعہ کرجائی کو باہر اپنے ضلع جام روڈ، کوٹلی میں تھروچی، جیلم میں روہتاس کا آپس میں رابطہ قائم کیا گیا تھا۔ قلعہ کرجائی جنگی مقاصد کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس کی تعمیر پتھر، چونا اور مٹی سے کی گئی، یعنی اس کو چندگڑھ بھی کہا جاتا تھا۔ یہاں پر ایک توپ بھی نصب کیا گیا ہے۔ قلعے کے مشرق میں پیر پنجال کا برفانی پہاڑ نظر آتا ہے اور مغرب میں وادی بنا کے خوبصورت نظارے دیکھے جا سکتے ہیں، جبکہ دوسری طرف راجوری بارڈر LOC ہے، جس کا فاصلہ تقریباً 7 کلومیٹر ہے۔ یہاں سے کھوئی رٹا شہر کا بھرپور نظارہ بآسانی کیا جا سکتا ہے۔ قلعہ کرجائی 4619 فٹ بلند ہے۔ یہ پہاڑ اپنے آس پاس کے تمام پہاڑوں سے بلندی پر واقع ہے۔ راستے اس کے دشوار گزار اور سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جس کی وجہ سے بلندی پر چڑھتے ہوئے دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سڑک کے دونوں طرف گھنے درختوں کے جنگل ہیں۔ ارد گرد کے نظارے بہت ہی اچھے ہیں۔ یہ قلعہ اپنے دور کا ایک مضبوط اور خوبصورت قلعہ ہوگا۔ پاکستان بننے سے پہلے میرپور کی تجارت جو کہ ہند کے ساتھ تھی، اس تجارت کی گزرگاہ بھی قلعہ کرجائی سے ہو کر گزرتی تھی، لہٰذا کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت یہ علاقہ جنگی مقاصد کے علاوہ تجارتی مرکز بھی ہوگا۔ اس قلعے کی فصیلیں پہاڑ کے ساتھ ساتھ اوپر نیچے گردش کرتی ہوئی پورے پہاڑ کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اس کے تینوں اطراف سے گہری کھائیاں، اور جبکہ مرکزی داخلی دروازہ ایک طرف ہے۔ اس وقت جو داخلی دروازہ موجود ہے وہ اتنا بڑا نہیں ہے۔ ممکن ہے اس وقت اس کا داخلی دروازہ کافی چوڑا ہو، جس سے آمد و رفت یا نقل و حرکت میں آسانی ہو سکے۔ قلعے کے اندر چھوٹی چھوٹی برجیاں بنائی گئی ہیں تاکہ حفاظتی اقدامات اور بر وقت جنگی مقابلہ کیا جا سکے۔ اس وقت اس قلعے کو تسخیر کرنا اتنا آسان کام نہ ہوگا۔ یہ شاندار قلعہ اپنے عہد کی داستان سنانے کے لیے موجود ہے۔ راستے میں ہمیں چڑھائی کے دوران کافی دقت اٹھانی پڑی، اور اسی دوران ہمیں ایک لڑکا اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا گپوں میں مشغول نظر آیا، مگر اس کی نگاہ اوپر کی طرف تھی۔ اس نے دیکھا کہ ہمیں چڑھائی چڑھنے میں کچھ دشواری ہو رہی ہے، تو وہ اپنی بائک لے کر آ گیا اور کامران صاحب کو بٹھا کر قلعے کی طرف چل پڑا۔ میں ان کے ساتھ ساتھ تھا۔ قلعے میں پہنچ کر ہم قلعے کے داخلی دروازے سے اندر قلعے میں داخل ہوئے۔ قلعے میں گھوم پھر کر معلومات فراہم کی جو ہمارے اس نئے مہمان کو میسر تھی، کیونکہ وہ یہاں کے رہائشی تھے۔ قلعے کے اوپر مختلف مقامات پر اعلیٰ پائے کے تبصرے بھی ہوئے، شاید اکبر بادشاہ کی روح شریف کو تسکین حاصل ہو، کیونکہ ہم عالم پناہ کے اس قلعے کی تعمیر کرنے پر خراج تحسین پیش کر رہے تھے۔
اب ہم اس شاندار قلعے سے رخصت ہونے والے تھے۔ جاتے ہوئے داخلی دروازے میں ایک کمرہ نما جگہ بنی ہوئی تھی، جس کی دیوار کے ساتھ چھوٹی سی پتھر کی سیڑھیوں پر جا رہی تھی برج کی طرف۔ میں بھی اس پر اوپر چڑھنے لگا۔ لودھی صاحب بے تحاشا کہکھے لگا رہے تھے کیونکہ وہ اس جگہ کا مزہ چکھ چکے تھے۔ اب میری باری تھی۔ میں جیسے ہی برج پر پہنچا، نیچے سینکڑوں فٹ کی گہرائی دیکھ کر میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ میں جلدی سے الٹے قدم نیچے اترا اور داخلی دروازے سے باہر کی طرف راہ فرار اختیار کی۔ ٹورسٹ حضرات کوشش کریں اپنا کھانا پینا ساتھ لے کر آئیں، کیونکہ یہاں پر سوائے اللہ کی ذات مبارک کے اور کوئی بندہ بشر آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ یہاں پر آس پاس کوئی آبادی یا دکان، نہ ہی مکان اور نہ ہی کوئی کینٹین وغیرہ۔ پیاس کی شدت میں دور کہیں دریا کو بہتا ہوا دیکھ تو سکتے ہیں مگر پی نہیں سکتے، لہذا اپنے ساتھ پانی اور کوئی بھی فاسٹ فوڈ ساتھ رکھ لیں تاکہ بوقت ضرورت استعمال میں لا کر اپنے پیاس اور بھوک کو بجھایا جا سکے۔ قلعے کے بعد کچھ دیر ہم نے فوٹوگرافی کی اور اس کے بعد اب ہمارا واپسی کا سفر شروع ہو گیا۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد